یہ میزان افراد کے لیے ستاروں کی چال، سیاروں کی گردش اور کائنات کی توانائیوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور تفصیلی تجزیہ ہے، جو خاص طور پر ان کے لیے ہے جو زندگی میں محبت، تخلیق اور رشتوں کے حوالے سے ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فروری 2026 آپ کے لیے واقعی کسی جادو سے کم نہیں ہے، کیونکہ کائنات نے آپ کے لیے ایک ایسا سماں باندھ دیا ہے جو نہ صرف آپ کی روح کو سرشار کرے گا بلکہ آپ کی عملی زندگی میں بھی ایسے رنگ بھرے گا جن کا آپ نے شاید طویل عرصے سے خواب دیکھا تھا۔ یہ تمام پیشن گوئیاں اس اکلپس کے گرد گھومتی ہیں جو آپ کے ہم پلہ ہوائی برج میں ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ آپ خود ایک ہوائی عنصر سے تعلق رکھنے والے برج ہیں، اس لیے یہ توانائی آپ کے ساتھ بہت گہرائی اور آسانی سے ہم آہنگ ہو جائے گی۔ یہ گرہن آپ کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور علم نجوم کی روح سے 5واں گھر محبت، رومانس، تخلیقی صلاحیتوں، بچوں اور زندگی کی ان خوشیوں کا گھر ہے جو ہمارے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس گرہن کی توانائی ان تمام میزان افراد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے جو ایک نئے رومانوی رشتے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے تنہائی کا شکار تھے یا آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں محبت کی کمی ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے دل کے دروازے کھول دیں۔ یہ توانائی آپ کو ایک ایسی نئی محبت کی طرف لے جا سکتی ہے جو نہ صرف جذباتی طور پر آپ کو مکمل کرے گی بلکہ ذہنی طور پر بھی آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو اپنی فیملی کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی جو جوڑے اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت زرخیزی اور امید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ستاروں کی یہ پوزیشن حمل اور بچوں سے متعلق معاملات کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ اس کے علاوہ 5واں گھر صرف انسانوں کی پیدائش کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ خیالات، منصوبوں اور تخلیقی پروجیکٹس کی پیدائش کا بھی گھر ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی ایسا آئیڈیا ہے جسے آپ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، یا کوئی نیا مشغلہ یعنی ہابی ہے جسے آپ اپنانا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ چاہے آپ پینٹنگ کرنا چاہتے ہوں، کتاب لکھنا چاہتے ہوں، ڈانس کلاسز لینا چاہتے ہوں یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں، کائنات آپ کو سبز جھنڈی دکھا رہی ہے۔ یہ توانائی ان لوگوں کے لیے بھی بہت معاون ہے جو نئی سرمایہ کاری یعنی نیو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سٹاک مارکیٹ، پراپرٹی یا کسی بھی قسم کے کاروباری وینچر میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنی تحقیق کریں اور قدم بڑھائیں، کیونکہ قسمت اس وقت جرأت مندوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس توانائی کا عروج 17 فروری کے آس پاس ہوگا، لیکن آپ کو اس کا اثر اس تاریخ سے کچھ عرصہ پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی امنگ جاگ رہی ہے۔ چونکہ یہاں نارتھ نوڈ بھی موجود ہے جو کہ ہماری قسمت اور مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے، اس لیے یہ وقت آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے ہارٹ سائیکل یا دل کے چکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ نارتھ نوڈ کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ تبدیلیاں عارضی نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کی روح کے سفر کا حصہ ہیں۔ آپ کو اپنے اندرونی بچے کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد کریں کہ بچپن میں کون سی چیزیں آپ کو بے ساختہ خوشی دیتی تھیں، کون سے خواب تھے جو آپ نے دنیا کی تلخیوں کی وجہ سے کہیں دبا دیے تھے۔ یہ وقت ان خوابوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا ہے۔ یہ اکلپس آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کھیل، تفریح اور معصومانہ خوشی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک انتہائی مثبت گرہن ہے، اور آپ کو اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کمیونیکیشن یا بات چیت اس دوران ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ چونکہ یہ گرہن ایک ہوائی برج میں ہے اور آپ خود بھی ہوائی برج ہیں، اس لیے الفاظ کی طاقت، خیالات کا تبادلہ اور لوگوں سے میل جول آپ کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوں گے۔ آپ اس مہینے کے دوران ان موضوعات پر بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ کسی محبوب کو اپنے دل کی بات کہنا ہو یا کسی کاروباری میٹنگ میں اپنے آئیڈیاز کو پیش کرنا ہو۔ آپ کی گفتگو میں ایک خاص قسم کا اثر ہوگا۔ دوسری جانب سیاروں کی ترتیب میں ایک اور اہم پہلو زحل یعنی سیٹرن اور نیپٹیون کی آپ کے 7ویں گھر میں موجودگی ہے۔ 7واں گھر رشتوں، شادی اور شراکت داری کا گھر ہے، اور میزان کے لیے یہ گھر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ میزان کی فطرت ہی توازن اور جوڑی دار کے ساتھ چلنے کی ہے۔ زحل حقیقت پسند اور سخت استاد ہے، جبکہ نیپٹیون خوابوں اور تصورات کا سیارہ ہے۔ ان دونوں کا ملاپ آپ کے 7ویں گھر میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی خواب حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔
خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے۔ اگر آپ نے کسی خاص شخص یا کسی خاص قسم کے کنیکشن کا خواب دیکھا تھا تو اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ خواب مادی دنیا میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ذہل کے 7ویں گھر میں آنے سے رشتوں میں سنجیدگی اور پختگی آتی ہے۔ یہ محض ایک وقتی کشش یا فلرٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ ایسا ہے جو طویل مدتی اور پائیدار ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے یا موجودہ رشتے میں ایسا موڑ آئے جو آپ کو یہ محسوس کرائے کہ آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے، اور وہ شرط ذہل کی طرف سے آتی ہے۔ ذہل ہمیشہ محنت اور نظم و ضبط کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ذہل آپ کے 6 گھر میں تھا، جو کہ صحت، روزمرہ کے معمولات، کام کی عادات اور لائف سٹائل کا گھر ہے۔ اگر آپ نے اس دوران اپنی زندگی کو منظم کرنے، اپنی صحت کا خیال رکھنے اور اپنے کام میں دیانتداری سے محنت کرنے پر توجہ دی ہے، تو اب آپ کو اس کا پھل 7ویں گھر میں ایک خوبصورت رشتے کی صورت میں ملے گا۔ یہ بانڈ یا رشتہ جو اب بن رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے، یہ صرف نیپٹونین یعنی خوابوں جیسا یا غیر حقیقی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سول میٹ کی طرح کا کنیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حقیقی بھی ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی روح کا ساتھی سمجھتے ہیں تو ہم زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ذہل کی موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ رشتہ زمین پر مضبوطی سے پاؤں جمائے ہوئے ہو۔ یہ میزان افراد کے لیے، خاص طور پر ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والے میزانوں کے لیے بہت خوبصورت وقت ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ساتھی نہ صرف آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے، بلکہ وہ عملی زندگی میں بھی آپ کا بھرپور ساتھ دینے والا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بیک وقت جادوئی بھی ہے اور انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ بھی۔ آپ اس رشتے کی موجودگی کو ٹھوس شکل میں محسوس کریں گے۔ یہ صرف ہوا میں محل بنانے والی بات نہیں ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شخص واقعی آپ کے لیے موجود ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاہم چونکہ ذہل ٹیسٹنگ ٹائم یا آزمائش کا وقت بھی لاتا ہے، اس لیے یہ دورانیہ رشتوں کے لیے ایک امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ رشتہ بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے صرف خوابوں کی دنیا میں رہے ہیں اور آپ نے اپنی ذات پر کام نہیں کیا، اپنی حدود یا باؤنڈریز کا تعین نہیں کیا یا اپنی جذباتی صحت کو نظر انداز کیا ہے، تو ذہل اس چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ میزان افراد کے لیے یہ وقت تھوڑا چیلنجنگ ہو، کیونکہ ذہل ان تمام وہموں کو توڑ دے گا جو حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ اگر آپ کسی ایسے رشتے میں تھے جو صرف ایک سراب تھا، جہاں آپ خود کو دھوکہ دے رہے تھے، تو اب وہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ لمحہ بظاہر تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی اس قسم کی توانائی کو پسند نہیں کرتا جہاں ان کے خواب ٹوٹیں، لیکن حقیقت کا علم ہونا بذات خود ایک نعمت ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تبھی آپ اپنی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہ آگہی چاہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی رشتہ ختم ہوتا ہے یا کوئی حقیقت آشکار ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، تاکہ آپ کسی جھوٹے سہارے پر اپنی زندگی کی عمارت تعمیر نہ کریں۔ لہٰذا اگر آپ کو ٹیسٹنگ ٹائم کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اسے مثبت انداز میں لیں اور اپنی اصلاح یا تبدیلی کا عمل شروع کریں۔ لیکن امید یہی ہے کہ چونکہ آپ نے اپنے 6 گھر کے ٹرانزٹ کے دوران محنت کی ہوگی، اس لیے آپ کو مثبت نتائج ملیں گے اور آپ کا رشتہ آزمائش کی بھٹی سے نکل کر کندن بن جائے گا۔ آخر میں، مہینے کے بالکل آخری حصے میں مرکری یا عطارد، جو کہ مواصلات اور عقل کا سیارہ ہے، آپ کے 6 گھر میں ریٹروگریڈ یا رجت یا الٹی چال میں جا رہا ہے۔ یہ 6 گھر پائسیز یا برج ہوت میں ہے۔ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا اکثر لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نظر ثانی کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ 6 گھر آپ کے کام، نوکری، روزمرہ کی روٹین، صحت اور دفتری امور کا گھر ہے۔ جب مرکری یہاں الٹی چال چلے گا تو یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنی روزانہ کی زندگی پر ایک تنقیدی نظر ڈالیں۔ کیا آپ کا دفتری نظام درست چل رہا ہے؟ کیا آپ اپنی صحت کو وہ وقت دے رہے ہیں جس کی اسے ضرورت ہے؟ کیا آپ کی خوراک اور ورزش کا معمول ٹھیک ہے؟ یہ وقت ہے اپنی انتظامیہ سے لے کر اپنی ورزش کی روٹین تک ہر چیز کا جائزہ لینے کا۔ چونکہ یہ برج ہوت میں ہو رہا ہے، جو کہ ایک پانی کا اور جذباتی برج ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ میں تھوڑی دھندلاہٹ ہو یا آپ کو چیزیں منطقی سے زیادہ جذباتی نظر آئیں۔ لیکن یہی وقت ہے کہ آپ رکیں، سوچیں اور دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے اس گھر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ شاید کوئی پرانی صحت کی خرابی دوبارہ سر اٹھائے تاکہ آپ اس کا مستقل علاج کر سکیں، یا شاید دفتر میں کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سامنے آئے تاکہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے حل کر سکیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو کیسے زیادہ مؤثر اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔